بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تین مولا ہیں نا بھائی، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے۔ ہمارا پہلا مولا اللہ، پھر ہمارا دوسرا مولا رسول اللہ، ہمارا پھر تیسرا مولا ولی اللہ۔ اچھا، قرآن کی زبان میں بات ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے دکھائیے کہ علی مولا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں جی ہاں قرآن سے ہی دکھائیں گے، مگر مجھے خوف یہ ہے کہ اگر قرآن سے ہم نے علی کے فضائل پڑھے تو کہیں تمہیں قرآن سے ہی نفرت نہ ہو جائے۔ جی بغضی تو ایسا کرے گا نا جس کے دماغ پر علی کا بغض سوار ہے، جس کے ہاں معاملات خراب ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات۔ قرآن مجید میں اللہ نے آیات تو سہیل بھائی، پرویز بھائی، میں اس موضوع پر اگر آ جاؤں تو لمبا ہو جائے گا کام، لیکن آیات میں مجھ طالب علم کے پاس بہت ساری آیات ہیں جس سے میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ اللہ مولا، رسول اللہ مولا، علی مولا، لیکن اب بات کر دی ہے تو کم سے کم دو آیتیں ضرور سناؤں گا جی۔ ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں اور ایک آیت ہے سورہ تحریم میں۔ بچے جا کے خود سرچ کریں، سارا کام ہم ہی نہیں کر کے دیں گے آپ کو۔ میں آیت پڑھ دوں گا، جا کے سرچ آپ کیجیے گا۔ بتا بھی دیتا ہوں، ایک کا نشان 55واں ہے سورہ مائدہ میں، اور ایک کا نشان چوتھا ہے، چوتھی آیت ہے سورہ تحریم میں۔ ایک میں اللہ، توجہ، تین مولاؤں کا ذکر کر رہا ہے جی۔ ہمارے ایک بہت دوست ہیں، ایک تعداد میں دوست کہتے ہیں جی اللہ مولا ہے بس، تو بھائی پورا قرآن پڑھ لو، تم تو دعوے دار ہو کہ ہم قرآن زیادہ جانتے ہیں، تو پورا قرآن پڑھ لو گے تو الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تین ولی اللہ نے بیان کیے ہیں، ولی، مولا، مولائی، ولایت، ایک ہی خاندان کے الفاظ جی۔ دوسری آیت پڑھ دوں، ان تظاہر علیہ، اے نبی کی دو زوجاؤں اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی۔ میرے پاس موضوع نہیں ہے کہ کون دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے، مگر قرآن میں نبی کی دو بیویوں سے متعلق اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کی دو بیویوں، تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تم نے اگر میرے نبی پہ چڑھائی کی، اسے روب میں لانے کی کوشش کی، تو جان لو فإن اللہ ہوا مولا، جان لو اس کا مولا اللہ ہے۔ یہ ایک مولا، اگر تم نے ایسا کیا کہ میرے نبی کو روب میں لانے کی کوشش کی تو سمجھ لو ان اللہ ہوا مولا، جان لو کہ میرے نبی کا مولا اللہ، و جبرائیل و صالح المومنین، اور وہ کہ جو مومنین کی تصدیق کرنے والا ہے کہ یہ مومن بھی ہے یا نہیں۔ صالح المومنین صفت موصوف نہیں ہے بھائی، مضاف مضاف الیہ۔ عربی گرامر کا ایک قاعدہ دے رہا ہوں، صفت موصوف ہوتا تو یہ ہوتا کہ صالح مومن، تو یہ مزاج میں ایسے لوگ ہیں کہ نہ ماننے پر آئیں تو علی کو مولا نہیں مانتے، مان لیں تو ہر اوریان کو بھی ولی مان لیتے ہیں۔ یہ مزاج ان کا ایسا ہے۔ اور یہاں پر ترجمہ یہ کرنا عربی گرامر کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ صالح المومنین کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ صالح مومن، نیک مومن۔ اللہ کے ساتھ نیک مومن کو تو مان لیں گے کہ جو نبی کی مدد کرے گا۔ اللہ کہہ رہا نا کہ میرے نبی کا مددگار اللہ ہے، جبریل ہے اور نیک مومن ہے، تو نیک مومن ہر مومن کو تو مان لیں گے نبی کا مددگار۔
لیکن جب میں کہوں گا کہ صالح المومنین کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ نیک مومن، بلکہ ترجمہ ہوگا مومنین کی تصدیق کرنے والا، جو یہ طے کرے گا کون مومن ہے کون منافق ہے، جو یہ فیصلہ کرے گا کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، جو یہ لکھ کر دے گا کہ یہ مومن ہے جنت میں جائے گا، یہ منافق ہے دوزخ میں جائے گا، جو محشر میں فیصلہ کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، سرکار مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔